آج سوالات ہیں ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ. تو پہلا سوال ہے محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. عظمیٰ کاردار نہیں آئی، ڈسپوز آف ہوا. چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب نہیں آئے، ڈسپوز آف ہوا. محترمہ حنا پرویز بٹ صاحبہ. جناب اسپیکر، question 1724 answer to be considered as read. جناب اسپیکر، میں نے یہ کویشچن 2 مہینے پہلے بھی ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کرایا تھا اور چیئرمین صاحب نے سیکرٹری کو کہا تھا کہ پلیز آپ رپورٹ سبمٹ کرائیں. تو ابھی 2 دن پہلے تک بھی میاں غلام نبی پاک، مصطفیٰ آباد، فتح گڑھ، مسجد سیدنا اکبر سے لے کر ریلوے لائن تک پوری گلی بلاک تھی. اور میرا کویشچن یہ تھا کہ 2017 میں میں نے ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے سیوریج کی کچھ چیزیں بلاکڈ ہیں اور دے ول بی انسٹالڈ اگین. لیکن 2017 سے 2019 تک اس پہ کوئی سسٹم نہیں انسٹال ہوا. ابھی بھی 2 مہینے پہلے تک وہاں جتنے شہری ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیوریج سسٹم بلاک ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی کھڑا ہے. تو 2 مہینے پہلے بھی ایک کویشچن کیا تھا اور وہی آنسر تھا. اب 2 مہینے بعد دوبارہ سوال آیا ہے، وہی آنسر ہے. So I want to ask him that did somebody go and do a survey that actually is it working or not, because till 2 days back it wasn't working. اور انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ وہ درست ہے اور کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر، میں نے اس پہ اپنے محترمہ کلیگ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ کوشچن پوٹ کیا گیا تھا اور اس وقت بھی میں نے ان کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے اور یہ مسئلہ ہم نے ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ بھی کیا اور دیکھا بھی، تو یہ جو اسپیسیفک آبادی ہے یہ اس وقت بھی میں نے جواب دیا تھا کہ یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ اس ٹائم فنکشنل سیوریج وہاں پہ چل رہی ہے. جب بارشوں کے موسم میں کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ وہ وقتی طور پہ ضرور بند ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ واسا کا عملہ جا کے اس کو فوراً آپریٹ کر دیتا ہے اور وہ سیوریج جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ بار بار کہنا کہ جی 2 مہینے پہلے بھی وہ وہاں پہ لائنیں چوک تھی اور سیوریج بند پڑی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر آپ کسی کو پرسنلی بھیجیں، تو آئی سرٹنلی انشور دس تھنگ کہ پرسنلی میں خود وزٹ کر کے بھی آیا ہوں. آنے سے پہلے مجھے کوئی پتا تھا کہ اس پہ میری محترمہ کلیگ کا انٹرسٹ ہے اس آبادی کے اندر، تو ابھی بھی کی پکچرز اس کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں جو گلیوں کی انہوں نے نشاندہی کی. وہاں پہ سیوریج کا پانی نہ کھڑا ہے بلکہ بالکل صاف ستھرے روڈ ہیں، وہاں پہ گلیاں اس وقت موجود ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی چاہیں گی تو ہم ان کو ساتھ لے جا کے وزٹ کرانے کو تیار ہیں. جی اب فوٹو بھی آ گئی ہے. چلیں اور ایک پوائنٹ ان کے ساتھ سر، یہ 2007 کا آنسر ہے محکمے کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کچھ پرانی سیوریج لائنز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جو فنڈ کی دستیابی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئی. تو پلیز مجھے بتائیں کہ سنس 2007 یہ والی جو سیوریج لائنز ہے اسی جگہ کی کون سی تبدیل ہوئی ہیں؟ جناب اسپیکر، میں محترمہ اپنی پھر آنریبل ممبر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے 35 سالوں کا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں، نہ ہی پچھلے 10 سالوں کا بوجھ ڈالیں. ہمیں 2 سالوں کا جواب دیتے ہیں، اور 2007 یا 2017 سے اگر وہ وہاں پہ نہیں تھی سیوریج یا وہاں پہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی تو اس وقت کی گورنمنٹ رسپانسبل ہے، اس وقت کے منسٹر صاحب رسپانسبل ہیں کہ اس وقت انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں فنڈز اویلیبل کرائے. ہم نے تو اپنے 1.5 سال کے عرصے کے اندر نہ صرف اس سیوریج کی لائن کو فنکشنل کیا بلکہ یہ انشور کیا کہ وہاں آئندہ کے بعد کبھی بھی سیوریج کا پرابلم نہ ہو. تو انشاءاللہ فرام ناؤ آنورڈز ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو اس علاقے میں کبھی سیور کا پرابلم نہیں آنے لگا. نیکسٹ کوشچن ہے چودھری اختر علی صاحب. جناب اسپیکر، سوال نمبر 2356 جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے.
जनाब स्पीकर, ये सवाल 19 दिसंबर 2019 के एजेंडे पर भी था और इसमें जनाब ही ने इसको पेंड किया था इस वजह से कि ये जो सवाल मेरा सुन लें कि साल 2018-19 के दौरान बाग जना लाहौर और रेस कोर्स पार्क लाहौर में कुल कितने पौधे लगाए गए, नीज इन पौधों के लगाने पर हुकूमत ने कितनी रकम खर्च की, अलग-अलग तफसील से आगाह करें। नीचे बे में मेरा सवाल था बाग जना और रेस कोर्स पार्क लाहौर में अवाम को तफरीही सहूलियात पहुंचाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए गए, लेकिन इन्होंने अपने जवाब में फिर वही जिस पर यह सवाल पेंड हुआ था कि रेस कोर्स पार्क का तो बता दिया, जो भी जवाब है इसमें अधूरा है, लेकिन रेस कोर्स के हवाले से है, बाग जना के हवाले से इसमें कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा मैं इसमें इस्तदा करता हूं कि डिपार्टमेंट को जो भी इसका मुहर्रक है उससे इस बात का नोटिस लिया जाए और इस सवाल को मुकम्मल जवाब आने तक पेंड फरमाया जाए। जी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब। जनाब स्पीकर, ये ऑनरेबल मेंबर की बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये लास्ट टाइम भी सवाल जब इन्होंने किया था तो उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब यही आया था कि भाई इस पे जो दो इन्होंने मालूमात पूछी थी, एक बाग जना के हवाले से पूछी थी कि इस बाग जना लाहौर में और रेस कोर्स पार्क में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, नीज इन पौधों के लगाने पर हुकूमत ने रकम कितनी खर्च की है। तो बाग जना के हवाले से तो इस जवाब में इन्होंने लिखा है कि 9500 के करीब पौधों की तादाद लगाई गई है, जबकि रेस कोर्स के हवाले से जवाब मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर मैं जनाब ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन से इस बात पे माजरत भी चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि अगर इसको ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ये, क्योंकि मेरे पास फाइल में जवाब आगे पीछे लगे थे, इसका जो रेस कोर्स का जवाब है जी ये मेरे पास मौजूद है, तो मैं अगर कहते हैं तो जनाब को अभी भिजवा देता हूँ और इसमें इसकी डिटेल मौजूद है कि 2018 और 19 में रेस कोर्स पार्क में कुल 3597 के करीब पौधे लगाए गए थे जी, जो PHA की नर्सरियों से लिए गए थे, और कुछ जो पौधे थे वो मुख्तलिफ NGOs ने और मुख्तलिफ तंजीमों ने डोनेशन दी थी कि PHA ने जो है वो अपने पे गवर्नमेंट ने कोई पैसे खर्च नहीं किए थे। नहीं, ये तो जवाब आपका आया हुआ है। नहीं, वो बाग जना का आया हुआ है जी, रेस कोर्स का जवाब उसके साथ मौजूद नहीं था, वो मेरे पास अभी ये आ गया, तो मैं ये आया हुआ है बाग जना का आया हुआ है, बाग जना का आया हुआ है जी। नहीं, बाग जना का नहीं आया, रेस कोर्स का आया हुआ है। चले, दोनों का जवाब मौजूद है जी, बाग जना का भी मेरे पास है, रेस कोर्स का भी यहाँ मेरी बात सुने ना, मेरे पास भी कापी है, इसमें आपका जो जवाब है वो रेस कोर्स पार्क का है और बाग जना का जो उन्होंने पूछा वो नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मेरे पास जो जवाब है इसमें मुझे जो कॉपी दी गई है, ये आपको अभी उन्होंने कागज दिया है ना? नहीं जी, मेरे पास फाइल में मौजूद थी। नहीं, लेकिन यहाँ कोई नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं जवाब इसका फ्लोर पे दे देता हूँ जनाब। नहीं होना चाहिए ना, आप बता देना, अभी बताए ना बाग जना में क्या लेटेस्ट है सिचुएशन। बाग जना की जनाब स्पीकर जो लेटेस्ट है उसमें यह है कि बाग जना में लगाए गए जो मुख्तलिफ इकसामों के पौधे हैं वो 9500 की उनकी तादाद है, जो 18 और 19 में लगाए गए थे, और ये पौधे बाग की नर्सरी में तैयार किए गए थे, बाग के मालियों ने ही लगाए थे, लेकिन चंद नायाब पौधे 2 सालों में बाग में लगाने और नुमाइश की मालियत के करीब तकरीबन 8,37,000 इस पे खर्च किए गए थे। इसके अलावा कोई स्पेशल रकम मुख्तस नहीं की गई थी, बल्कि जो सालाना रकम बाग जना के हॉर्टिकल्चर देखभाल के लिए मिलती है उसी में से खर्च किए जाते हैं। मेरे फाजल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि ये पार्लियामेंट है और इसमें वही बात पढ़ी और सुनी जाती है जो एजेंडे पे मौजूद हो, और हमारा अलमिया है कि हमें मेंबरान को सवालों का भी पता उस वक्त लगता है जब हम पार्लियामेंट के अंदर आते हैं बिल्डिंग में, तो यहां पर मौजूद जो लिखा गया हमने तो वही पढ़ना है। तो इसमें रेस कोर्स है, बाग जना इनके पास होगा, इनका क्योंकि ये मिनिस्टर है, इनको अभी उन्होंने जो है वो भेज दी है फाइल के जी आप पढ़ लें इसको,
اور بتا دے. میری تو آپ سے استدا ہے کہ آپ سے میں استدا کر رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ پینڈ کر دے, نہ کہ پینڈ کر دے, بلکہ آپ نے جو کہا اس پر عمل کیوں نہیں کیا انہوں نے. نہیں وہ بات سنیں نا, جو اس کو پینڈنگ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ بھی میں نے وہ بات کہی ہے کہ میرے پاس بھی نہیں آیا, آپ کے پاس بھی نہیں آیا, میرے پاس بھی نہیں آیا, سارے ہاؤس میں نہیں آیا. یہ تو ہے, ہو گئی ہے نا بات جو آپ نے کہی ہے. میں نے اس کی تائید بھی کی ہے, ان کو بھی کہا ہے. پھر انہوں نے جو لیا وہاں سے اس کا جواب جنا پاک کا, تو وہ پھر ان کے پاس آیا, وہ پڑھ کے انہوں نے سنایا آپ کو, تو اس کی کاپی آپ کو دے دیتے ہیں. وہ کیا سوال کروں گا, وہ یہی تو کہہ رہا ہوں نا, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کا حکم آخری حکم ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ ان کے محکمے کی, یہ ان کو پوچھے نا محکمے والوں کو, پہلے بھیجتے تو اس کا جواب پرنٹ صحیح ہو جاتا. یہ میں اس کو بالکل سیکرٹری صاحب آئے کہ نہیں ادھر, متعلقہ سیکرٹری صاحب بیٹھے موجود ہے جی, تو وہ پتا نہیں, آپ خود دیکھا کریں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ابھی آ گیا جواب اور میرے پاس بھی نہیں ہے, سارے ہاؤس میں نہیں ہے. ہاں, آئندہ سے یہ نہ ہو, آپ دے دیں ان کو کاپی. چلیں نیکسٹ کوشچن, سہیب احمد ملک صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. The question number is 3094 and the answer may be taken as read. جناب اسپیکر, میرا فرسٹ سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اسکیم جس کے بارے میں میں نے سوال جمع کروایا ہے, تو یہ بتائیے گا کیا کہ یہ آن گوئنگ اسکیم 2017, 18, 19, 20 کی آ رہی ہے یا یہ کہ نئی اسکیم ہے. جی پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر, میرے بھائی نے جو سوال پوچھا تھا کہ 2000 پی پی 72 ضلع سرگودا میں تحصیل بھیرا 2018, 19 اور 19, 20 میں کتنے چکوک قصبوں اور واٹر سپلائی اور سیوریج کی سہولت فراہم کی جائے گی. تو اس کے جواب کے مطابق ہم نے ان کو جواب دیا تھا کہ جی 2018, 19 اور 19, 20 میں زیر تعمیر جو اسکیمیں اس وقت چل رہی ہیں وہ آن گوئنگ ہیں, اور اس میں ایک واٹر سپلائی اسکیم ہے ان کی بھیرا کی, اور 3 جو ہیں وہ سیوریج کی ڈرینیج کی اسکیمیں ہیں جو کہ اس وقت آن گوئنگ اسکیمز ہیں, اور وہ 30 جون 2020 تک کمپلیٹ کر لی جائیں گی. جناب اسپیکر, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے تو بڑا سمپل کوشچن پہلا پوچھا ہے کہ یہ جو سوال میں نے جمع کروایا ہے, جو سوال کی میں نے ان سے ایئرلی پوچھی ہے رپورٹ, اس میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرا فرسٹ سپلیمنٹری کوشچن کہ یہ اسکیم آن گوئنگ اسکیم ہے یا تاکہ نئی اسکیم ہے, کیا کہ یہ 2017, 18 میں بھی موجود تھی, 18, 19 میں بھی موجود تھی, کہ نئے 19, 20 میں نہیں دی گئی ہے. میں سوال پڑھنے کی حد تک نہیں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اسکیم یہ پرانی آن گوئنگ ہے کیا کہ نہیں ہے. تھینک یو. چلو ٹھیک, یہ پرانی چل رہی ہے 17 کی. جناب اسپیکر, میں اس پہ جو میرے بھائی نے پوچھا ہے, میں اس کی ابھی ان کو اس وجہ سے اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس جو ان کی آن گوئنگ اسکیم کے حوالے سے اسپیسیفک موجود نہیں ہے. مجھے صرف اس کی اسکیموں کی تعداد اور اس کا کمپلیشن ٹائم کے بارے میں بتایا گیا. ڈپارٹمنٹ نے اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو میں ایگزیکٹ بتا دوں تو میں ان کو چیک کر کے بتا دوں گا کہ یہ آن گوئنگ اسکیم اگر ہے تو کون سے سال کی آن گوئنگ اسکیم ہے, تاکہ ان کو میں بتا دوں. لیکن یہ ابھی ان کے پاس ہوگی, ابھی پوچھ لیں کہ کیا یہ آن گوئنگ اسکیم ہے کہ پرانی اسکیم ہے. یہ لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ آن گوئنگ اسکیم ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا, لیکن یہ کس ڈیٹ سے آن گوئنگ اسکیم ہے یہ میں آپ کو چلیں وہ ڈیٹ دیکھ لیں. ابھی انہوں نے دی ہے. میں ان کے ایک سیکنڈ ذرا سن لیں نا, 1 منٹ بیٹھے نا, آپ بیٹھے. اچھا, ابھی آپ نے وہ دے دینا کہ یہ کب 2017 کی اسکیم تھی یہ. ہاں 2017 کی تو پھر ان کی اپنی حکومت تھی, اس میں یہ شروع ہوئی, اور آپ تو بعد میں آئے ہیں نا. یہ 2017 جی 20 جون 2016-17 کی آن گوئنگ اسکیم ہے جو ان کے اپنے گورنمنٹ میں اس کو شروع کیا گیا تھا, اور ہمارے پاس یہ 30 جون 2020 کو یہ مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلے آن گوئنگ آ گئی. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ جو بھی سوال ہم جب کرتے ہیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جی پچھلے 10 سال والوں سے پوچھے. نہیں, یہ بات آج کلیئر ہوگی کہ ہمارے انہوں نے نہیں کہا, یہ نہیں سر نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہاؤس کے اندر یہ بات ہوتی تو اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لوں. سپلیمنٹری کوشچن نمبر 2 پہ آتا ہوں سر.
کہ नंबर 2 पे जी सर नंबर 2 पे जी کہ جو واٹر سپلائی اسکیم بھیرا ہے جس کے اندر انہوں نے بجٹ 11.0.35 لکھا ہے جی, یہ جو بجٹ ہے اس کے 2018 کے بعد کیونکہ بھیرا جو تھا سر وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈیبل ہو گیا کیونکہ اولڈ سٹی تھی, اٹس اے والڈ سٹی جی. شیر شاہ سوری صاحب کے ٹائم کی ایک سٹی ہے تو نئی سٹی آباد ہوئی. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جو نئی آبادیاں بھیرا کے مولکہ اس کے ساتھ نہیں بن رہی ہیں, جیسے کہ صدیق آباد کالونی, جیسے کہ اسلام پور لوکڑی, جیسے کہ گاگا ٹئی, یہ اس اسکیم کو جو یہ اس مد میں آ رہی ہے یہ واٹر سپلائی وہاں اسی قیمت کو آگے لے جا کے کیا کہ ان آبادیوں میں رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں ہاں یا نہ, اور اس پہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. تھینک یو. جناب اسپیکر, یہ جو میرے فاضل دوست نے اسکیم کے بارے میں بات کی تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2016-17 کی یہ آن گوئنگ اسکیم ہے, اور جب یہ انہوں نے اسٹیمیٹ کیا تھا اس اسکیم کا تو اوبیسلی انہوں نے یہ چیز ذہن میں رکھی ہوگی, یا ان سے پہلے اگر یہ نہیں تھے تو ان کے جو پریڈیسیسر تھے جنہوں نے اس اسکیم کو دیا تھا تو انہوں نے یہ ذہن میں رکھ کے اگر تو دیا ہے کہ اگر یہ آبادی پھیل رہی ہے اور آبادی کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو اس کی پروویژن انہوں نے بیچ کے اندر رکھی ہے اس 11 ملین کے اندر, پھر تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ نے صرف اس لمیٹڈ آبادی کو بیچ میں رکھ کے اس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ دی ہے تو یہ 11 ملین کے اندر نہیں کمپلیٹ ہوگی. یہ تو ایک آبویس سی چیز ہے. اگر یہ اسکیٹرڈ ہو چکی ہے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہم اس کے لیے نئے اسٹیمیٹ کروا دیں گے آپ کو. پھر اس سے پہلے جو ایم پی تھے وہ میرے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر مختار بھرت, اب وہ ایم این اے. تو جو اسکیم ہم نے دی تھی انہوں نے بڑا اسپیسیفک جواب دیا, جو اسکیم ہم نے دی تھی اس کے مطابق نہیں بن رہا. انہوں نے پبلک ہیلتھ والوں نے کیا یہ ہے کہ جو میپس پرانے ہمارے بنے ہوئے تھے 2018-19 تک وہ امپلیکیٹڈ رہے, وہ انٹیکٹ رہے, وہ آبادیاں رہی, لیکن اب کیونکہ اب آ گئی ہے تو ان سے ہماری نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں بات سنیں, جب کوئی بھی حکومت ہو, آپ کی حکومت تھی, انہوں نے جب ایسٹیمیٹ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اسکیم جو ہے یہ 3 سال میں مکمل ہونی ہے, اس حساب سے ایسٹیمیٹ لگا, اس حساب سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو اب آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی حکومت کی سن لیں نا. نہیں, میری بات ختم ہونے سے پہلے نہ بولیں, آپ بیٹھ جائیں ذرا. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ جب اسکیم آتی ہے وہ اسیس کرتے ہیں جی کہ یہ 3 سال میں مکمل ہوگا تو سچویشن کیا ہوگی, اس حساب سے ظاہر ہے آپ کی حکومت نے شروع کیا ہوگا نا. تو اس حساب سے جو آپ کی اسکیم شروع ہے انہوں نے ہو اسی کو آگے چلایا ہے, اس میں کوئی آلٹریشن نہیں کی. اور سن لیں بات, بیٹھ جائیں نا, بات سن لیں, تھلے اسپرنگ تو نہیں لگے. اس میں جب یہ بنتی ہے نا اسکیم تو اس حساب سے انہوں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے آپ کی اسکیم کو, اب اسی کو آگے لے کے گئے ہو تو اس کے اوپر وہ بن رہا ہے. اور اس میں تو آپ کا اعتراض جو ہے وہ ویلڈ اس لیے نہیں بنتا کہ ہو فالو ہو رہی ہے. آپ کی بات سر بالکل قابل اعتماد ہے, آپ کی بات کے اوپر ہمیں کوئی سیکنڈ اس کی اوپینین نہیں ہے. میں نے یہ سوال نہیں کیا, میں سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ خود پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ سر آپ کی جو ڈیولپمنٹ اسکیم تھی جس مطابق تھی وہ چلے گی. آپ بھی یہی حکم کر رہے ہیں کہ جو اسکیم آپ نے دی ہے اسی کے مطابق چلے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, تبدیلی سر لے گی غریب عوام کا. جو ہماری پہلے جن میپس کے تھرو ہم نے وہ دیا تھا, میں ان کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کائنڈلی. آپ کا بھی حکم آ گیا, یہ بھی کہہ رہے ہیں میں ان کو شیئر کر کے وہ سوسائٹی بتا دیتا ہوں, تو کائنڈلی بتا دیں ان کو. سر نمبر 3 کوشچن رہ گئے ابھی. سر اسی میں آپ نے 5-6 کر لی. نہیں سر میرا تو نمبر 2 ہے, میں گن کے کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. آپ پھر کہتے نہیں یار تم نے 5 کر لیں. میں تبھی کہتا ہوں, میں تبھی دینا ہے سر, اتنی دیر میں تو کر لینا تھا آپ. سر لاسٹ میرا سپلیمنٹری کوشچن اس کے اوپر ہے کہ جو سیوریج ڈرین میڈ پرگنا اسلام پورہ موڑ گھگیاٹ اور میانی کے اوپر انہوں نے دی ہے, اس پہ سر مین روڈ ہے جو میانی سے ملکوال جا رہا ہے, اس کے اوپر ایک بلال کالونی ہے. بلال کالونی کے اوپر جو مین روڈ میانی سے ملکوال جا رہا ہے وہ پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا. میں نے وہاں پہ ایکسین صاحب سے بات کی, انہوں نے مہربانی کی, ہماری جو آن گوئنگ اسکیم تھی بلال کالونی تک انہوں نے اس کی مہربانی کر دی. اب اسی طرح کا ایک اور ایشو میانی سے گھگیاٹ روڈ کی طرف جا رہا ہے, آپ کی وسادت سے وہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ اس میپ کے اندر ہے.
کائنڈلی اس کو انٹیکٹ کر کے وہ رستہ بھی بنوا دیں تو آئی ول بی ویری گریٹفل, یہ گرانٹ کہیں اور نہ لگ جائے. دیٹس آل جی, تھینک یو. جی پارلیمنٹ. جناب اسپیکر, میں ابھی جو اسپیسیفک کوشچن میرے بھائی کا تھا تو اس میں تو واٹر سپلائی اسکیموں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا جس کی ڈیٹیل دے دی گئی تھی. جیسے انہوں نے اسپیسیفک روڈ کا ذکر کیا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو یو کین شیئر ود می, میں ان کو اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسپیڈائٹ کروا دوں. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے جناب محمد ارشد ملک صاحب. اچھا, ان کی ریکویسٹ آئی ہے, اس کو پینڈنگ کر لیتے ہیں. ہاں جی. نیکسٹ ہے جناب محمد صفدر شاکر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کویشچن نمبر ہے جی 1540. جناب اسپیکر, میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میرے حلقے میں بھی فلٹر پلان لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. چلو ختم ہوا. نیکسٹ ہے محترمہ عظما زاہد بخاری صاحبہ. نہیں ہے, ڈسپوز آف ہوا. محترمہ سیما طاہر صاحبہ, معاویہ طاہر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کویشچن نمبر 2066, جواب کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے. میرا سپلیمنٹری کویشچن یہ ہے کہ جس روڈ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر, صرف مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ کتنے ڈیوریشن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تھینک یو. جناب اسپیکر, یہ جو میری بہن نے کوشچن کیا تھا اس کی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے پہلے اس روڈ کی انوگریشن ہوئی ہے اور وہاں کے مقامی ایم این نے اس کا افتتاح کیا ہے اور انشاءاللہ ود ان اے منتھ یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی. تھینک یو. جی نیکسٹ کوشچن ہے جناب محمد وارث شاد صاحب. تھینک یو سر. یہ کوشچن نمبر ہے جی 2299. اس میں میں جناب کی اجازت سے پارلیمانی سیکرٹری صاحب کو تکلیف دوں گا کہ یہ اس کا جواب جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب جو محکمہ نے جواب دیا ہے اس کو ذرا پڑھ دیں. نہیں وہ تو پڑا ہوا ہے نا, آپ اس میں سوال کر لیں. یہ جواب جب پارلیمانی سیکرٹری صاحب پڑھیں گے اس میں سے خود بخود آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ یہ جواب اٹ سیلف اپنا ہی کنٹراڈکٹری ہے. اپنا جواب انہوں نے یہ کہا ہے, چلو وہ نہیں پڑھتے تو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کوشچن تو میں تب کروں گا نا سپلیمنٹری جب یہ خود جو ہے یہ انہوں نے جو محکمہ نے جو جواب بھیجا ہے یہ جواب ہی انہوں نے. آپ سوال اگر محترم کوئی بات نہیں پڑھ دیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. کوئی بات نہیں پڑھ دیں. آپ سوال کون سا, آپ کا سوال پڑھ دیں, میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں آپ سوال کر رہے ہیں یا جواب سننا ہے؟ جی میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے پوچھا ہے جی کہ کیا یہ درست ہے کہ مٹھٹوانا شہر ضلع خوشاب کی واٹر سپلائی اسکیم منظور ہو گئی تھی؟ اگر ہاں تو اس پر کتنے فیصد کام ہوا ہے اور کتنا بقایا اور یہ کب تک مکمل ہوگی؟ بے جز ہے اس کا کیا یہ درست ہے کہ اس واٹر سپلائی اسکیم پر جو کام ہوا ہے وہ کامیابی سے نہیں چل رہی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ 2014 کی اسکیم ہے. ٹیم میں نے پوچھا ہے کیا یہ درست ہے کہ مٹھٹوانا شہر کی آبادی 2014 سے نہیں مکمل مشتمل ہے جس کو پانی پینے کے لیے دستیاب نہ ہے؟ 2014 سے نہیں 2014 کی اسکیم ہے. 2014 سے یہ اسکیم, تو اس کے بعد تو 4 سال پورے تھے. سن لیں 2017 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی. 2000 نہ بجائے ادھر سن بھی لیں. 2017 میں آ کے جون میں 2000 میں آ کے کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ 2017 ہے یا 18 لکھا ہوا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے 2018 ہوگا نا. ہاں تو یہ اگر پورا طرح پڑھ دیں گے یہ میں اب اس میں کیا رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق بات کر نہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ جواب جو ہے یہ خود سے پڑھ دیں. اٹ سیلف کنٹراڈکٹری ہے ان کا جواب.
میں اس میں کون سی کنٹراڈکشن ہے وہ آپ بتا دیں نا, وہ سوال کی شکل میں کر لیں کنٹراڈکشن جو ہے. ان میں سب سے بڑی کنٹراڈکشن یہ ہے کہ 2018 2018 سے اسکیم مکمل ہو چکی ہے بقول ان کے کہ اسکیم مکمل ہو چکی ہے, اور آج تک یہ فرما یہ رہے ہیں محکمہ والے, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والے, کہ جی لوکل گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی جو میونسپلٹی ہے وہ جی بڑے منظور ہیں اور وہ ہم سے سکیم کی کمپلیشن ہو گئی ہے اور وہ ہم سے لے نہیں رہے, لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ اسی طرح کا جواب ہے جس طرح کل MRI مشین کے لیے گیس ڈلوانے کے لیے کوئی باہر سے امداد ڈھونڈنے پڑے گی. اب آپ بھی فرما دیں کہ لوگ 50,000 آپ نے مٹھٹوانا آپ ہی جانتے ہیں, 2 وزرائے اعظم جو ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سکیم مکمل ہوئی ہے 2018 تک, 14 سے شروع ہوئی ہے. نہر پہ لگے ہیں ٹیوب ویل, 2 ٹیوب ویل اس وقت چالو ہے اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے چالو کیے ہوئے ہیں. 4 ٹیوب ویل تیار ہے. آپ کا یہ ہے نا کہ وہ اسکیم جو ہے یہ چالو ہے اور بن رہی ہے اور وہ لے نہیں رہے. نہیں میرا یہ نہیں سن لینا, یہ جو جب کہتے ہیں کہ 2018 میں بن گئی تو 17 میں بن گئی. چلو جی بات یہ ہے کہ اگر وہ اسکیم پہلے 6 مہینے میں والے نہیں دے سکے, ہینڈ اوور نہیں کر سکے, اب 1.5 سال انہوں نے کیا کیا, 1.5 سال میں ہینڈ اوور نہیں ہو رہی سکیم, لوگ جو ہے پانی سے مر رہے ہیں. اچھا یہ سوال ہوا نا کہ ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہینڈ اوور کرانے کے لیے کسی اور کو بلانا ہے ہم نے. چلے کیوں نہیں ہینڈ اوور ہو رہی, وہ نکلا ہے اس میں سے سوال ہے. میں اگر میرے فاضل دوست جواب سننا چاہیں تو میں جواب پڑھ دیتا ہوں ان کو. جناب نے جو سوال کیا سب سے پہلے تو میں ان کے سوال کے جواب میں جو الف جواب ہے جز کا, اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ درست ہے کہ مٹھا ٹوانا شہر ضلع خوشاب کے لیے واٹر سپلائی اسکیم 2014 میں منظور ہوئی. یہ اسکیم 51.890 ملین روپے کی لاگت سے جون 2017 میں مکمل ہو گئی تھی. حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق مکمل ہونے کے بعد واٹر سپلائی اسکیم کی دیکھ بھال اور چلانے کی ذمہ دار میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا ہے, مگر محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کی مسلسل کوششوں کے باوجود میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا نے اب تک اسکیم ٹیک اوور نہیں کی. جز بے اس کا جواب, اسکیم 2017 میں مکمل ہو گئی تھی مگر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی مسلسل کوششوں کے باوجود میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا نے اب تک اسکیم ٹیک اوور نہیں کی. عوام کی سہولیت کے پیش نظر محکمہ پبلک ہیلتھ نے انجینئرنگ نے 2 سال جولائی 2017 تا جون 2019 تک اسکیم کو چلاتا رہا, جس سے مٹھا ٹوانا شہر کے باسیوں کو پانی مہیا کیا جاتا رہا. اس دوران بجلی کے ضمن میں محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ نے 2,09,009 روپے کا وابڈا کا بل بھی ادا کیا. اب محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کے پاس بجلی کی ادائیگی کے لیے فنڈ موجود نہیں ہیں. نتیجتاً وابڈا نے عدم ادائیگی کی بنیاد پر ٹیوب ویل کے کنیکشن کاٹ دیے ہیں, جس کی وجہ سے اسکیم جولائی 2019 سے لے کر اب تک بند ہے. جیم جو اس کا پورا جواب سن لینا. یہ درست ہے کہ مٹھا ٹوانا شہر کی آبادی تقریباً 50,000 نفوس پر مشتمل ہے. شہر میں نہری پانی کو صاف کر کے واٹر سپلائی مہیا کرنے سے پہلے موجودہ اسکیم چل رہی ہے. یہ علاوہ مٹھا ٹوانا کے محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کی 2017 میں مکمل شدہ اسکیمیں 6 ہیں, جن میں سے 2 ٹیوب ویل چل رہے ہیں, جن کے ذریعے شہر کے تقریباً آدھے حصے کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے. شہر کے باقی علاقے کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا ٹیک اوور کرنے سے گریز ہے. جز دال کا جواب, جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم مٹھا ٹوانا جون 2017 میں مکمل ہو چکی ہے اور جولائی 2017 میں اسکیم فنکشنل ہونے کے بعد جون 2019 تک شہریوں کو پانی فراہم کرتی رہی ہے. اسکیم اس وقت چالو حالت میں ہے. اگر میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا اسکیم ٹیک اوور کر کے بجلی کے ضمن میں وابڈا کے واجبات کو ادائیگی کر دیتے ہیں تو شہریوں کے مسئلے کو فوری طور پر حل ہو جائے گا. اسکیم کو میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا کے حوالے کرنے کے لیے کیس لوکل گورنمنٹ کمیونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ لاہور کے زیر غور ہے.
جس کے لیے 16/8/2019 کو ایک میٹنگ ہو چکی ہے. امید ہے دوسری میٹنگ اسکیم میونسپل کمیٹی مٹھا ٹوانا کے حوالے کر دی جائے گی جو اسکیم شہریوں کو پانی مہیا کر سکے گی. کہ یہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب خود ہی پڑھ دیں اور آپ کی سمجھ آ جائے گی. ذرا مائک کے پاس. مائک تو کھلا ہوا ہے لیکن میرا قد چونکہ اونچا ہے نا, مائک نیچے رہ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو صرف 2 ٹیوب ویل چلاتے رہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والے, 4 ٹیوب ویل انہوں نے بھی بند رکھے ہیں اور 1.5 سال ہو گیا ہے. مٹھا ٹوانا خوشاب کا نمبر 2 شہر ہے. ساری بات یہ ہے میری بات 1.5 سال میں ان سے ایک تیار شدہ سکیم جو ہے اتنی نااہلیت کہ 2 پورا تیار شدہ سکیم 1.5 سال میں ان سے اپنا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جو ہے وہ ادھر ہوتے نا. آج رشید صاحب کیا نام ہے جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سناتے تھے, تو ہم بھی ان کو سناتے بھائی یہ آپ کے محکمے کا حال ہے. 1.5-2 سال ہو گئے آپ کا اتنی نہر آپ کی خبر پہنچ گئی کہ اس وقت تک آپ میونسپل کمیٹی کو لوگ پانی کے لیے جناب اسپیکر صاحب پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں. تو جناب یہ کب مجھے چھوٹی دے کہ یہ کب تک. اچھا جی 2 ٹیوب ویل سے نہیں 6 کے 6 ٹیوب ویل جو ہے یہ منسٹر صاحب پارلیمانی سیکرٹری صاحب جو ہے یہ ادھر بتائیں کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اب بھائی یہ آپ کا اور میونسپل کمیٹی کا لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے, لوگوں کو پانی تو دو نا. جی آ گیا آپ کا آ گیا سوال آ گیا. جی پوچھ رہے ہیں آپ بیٹھیں گے تو پوچھیں گے نا. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے وارث کلو صاحب, اور یہ پچھلے 5 سال ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے رہے, ہم تو وہاں پہ اپوزیشن کے بینچوں پہ دیکھ کے ان کو رش کرتے تھے کہ یہ یقینی طور پر اتنے انرجیٹک پارلیمنٹیرین ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر جتنے کام کرائے ہوں گے شاید اگلے 5 سالوں میں وہاں پہ مسائل ختم ہو گئے ہوں. لیکن یہ جو اسکیم انہوں نے واٹر سپلائی کی شروع کرائی تھی یہ 2017 میں آپ ہی کے ٹینیور میں مکمل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اب گزارش یہ ہے کہ 2018 میں جب ہماری حکومت آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس سے پہلے اس کو مکمل کرا کے اس کو لوکل گورنمنٹ کے حوالے کر دیتے, کیونکہ واٹر سپلائی جو ہے کوئی بھی اسکیم پبلک ہیلتھ جو ہے وہ اس کو بناتی ضرور ہے لیکن اس کو جو ہے وہ چلاتی نہیں ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا 1 سال تھا جو آپ نہیں کر سکے. ہم نے یہ کیا کہ اس کے بعد 18 سے لے کر اور اس کو 19 تک ہم نے چلایا, 2 سال چلائے, اور 2 سال ہم نے وہاں پہ لوگوں کو پانی بھی دیے, بجلی کے بل بھی دیے. لیکن الٹیمیٹلی یہ واٹر سپلائی اسکیم تو لوکل گورنمنٹ کے پاس جانی ہے, جس کے لیے ہم نے محکمے کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ود ان اے منتھ اگلی میٹنگ آنے تک یہ جو سپلائی اسکیم ہے یہ ان کو ہینڈ اوور ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے, آپ کا بڑا اچھا جواب آ گیا. آپ کو اچھا جواب آ گیا. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک منٹ سن لیں, مجھے بیٹھے ہوئے. اس میں مسئلے کا حل یہی ہے, آپ بیٹھ جائیں نا کہ رائے صاحب آپ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ اس کو ٹیک اوور کر لے, اور جو پانی بند ہوا ہوا یہ بل جو نہیں دے رہے تو وہ کر دیں گے تو یہ شروع ہو جائے گی. چلو بس کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. نیکسٹ سوال ہے چودھری اختر علی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سوال نمبر 2416 جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. میرا محترم پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے پہلا سپلیمنٹری کویشچن ہے کہ پیرینل پلانٹ جن کی تعداد انہوں نے قسمیں لاکھوں کے حساب سے بتائی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو نرسریاں ہیں وہ باغ جناح میں موجود ہیں. موجودہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک گرین پاکستان کے نام سے ایک اسکیم لانچ کی ہے, اور پولوشن فری اسی کا حصہ ہے جس میں یہ فری پیرینل پلانٹ عام شہریوں کو دیتے ہیں. آیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان پیرینل پلانٹس کے ذریعے
कितने शहरियों को कितने पौधे और कितनी तादाद में तकसीम किए गए? जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में जो मोहतरम मेरे फाजिल दोस्त ने सवाल पूछा था, ये बाग जिना के हवाले से स्पेसिफिक पूछा गया था, इसके पौधों की इकसाम के बारे में और इसकी तफसील के बारे में। जनरल पब्लिक को नर्सरीज जो हैं वो ज़रूर बीज भी देती हैं, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, उनकी जो मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड वहाँ पे होती है, उनके फूल भी दिए जाते हैं ताकि वो लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। लेकिन अब इतनी बड़े पैमाने पे इसका डाटा रखना कि उसको किस तरीके से तकसीम किया गया और नहीं, आपकी बात वैलिड है, तो इसके लिए नया क्वेश्चन आप कर लें, नया कर लें, ये हो नहीं सकता ना, उसका जवाब हम उनको दे दें, ये हो नहीं सकता। और कोई सवाल? ये मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने तो ये अच्छा गोल किया है कि ये इसमें इतनी लंबी तादाद नहीं बता सकते। हकीकत तो ये है कि वहां बाग जिना के जितनी भी नर्सरीज हैं उसमें से कभी किसी को फ्री एक फूल नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर जो नुमाइशें लगती हैं वहां पर लोग बाहर से अपने निजी जो गार्डनों से वो फूल ला के वहां पर नुमाइश सजा देते हैं और वहां पर मौजूदा मिनिस्टर और मौजूदा जो चीफ है वहां पर आके फीते काटते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है, जैसे आपका हुक्म जनाब स्पीकर साहब। लेकिन मेरा सेकंड इसमें सप्लीमेंट्री ये है कि बाग जिना में एक तारीखी वो बाग है और मेरे ख्याल में एशिया का रकबे के हिसाब से भी सबसे बड़ा गार्डन है, और उसमें पेरिनल जो प्लांट वहां पर लगाए गए हैं वो सोख्ता भी हो जाते हैं। अब जो सोख्ता हो जाते हैं वो काटे भी जाते हैं, वो काटे जाते हैं तो उनकी फरोख्त भी होती है। उसी का कोई मैकेनिज्म बता दें कि वो किस मैकेनिज्म के साथ फरोख्त किए जाते हैं, ये भी कहने के नया सवाल बनता है। जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मुझे थोड़ा सा अपने फाजिल मेंबर का सवाल सुनने में दिक्कत हुई। मैं से जहाँ तक इनकी बात समझा तो ये कह रहे थे कि जो पौधे प्लांट्स सूख जाते हैं उनके बारे में आपने पूछा कि वो फिर उसके बाद प्लांट डिस्पोज ऑफ होते हैं या डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अगली दफा ना नर्सरी वाले बुला लिया करो इथे ही। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इनको जो माइक्रो लेवल पे चीज़ों की मालूमात है वो इनको मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा बंदा बिठा लूंगा। वो सवाल बड़े उन्होंने अच्छे किए हैं, टेक्निकल किए हैं और जाहिर है वो समझते हैं तभी उन्होंने ये सवाल किए हैं। तो आप इसकी इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट करके फिर दोबारा दे दें इनको। मैं स्पेसिफिक के हवाले से जी इनके लिए वो मालूमात इकट्ठी कर लूंगा कि उसके लिए कितने क्या तरीका अडॉप्ट किया जाता है और उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाता है। नहीं पेंडिंग नहीं, वो आपको मिल जाएगा जवाब, लेकिन ये इतना हो नहीं सकता, किसी को भी कोई भी नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, नहीं मुझे पता है जो बैलेट होता है मुझे नहीं वो उनको कर लेने, उनका सवाल है। जनाब स्पीकर, ये मेरे बरफुरदार साबका अभी मेंबर 5 साल रहे हैं और बड़े जीनियस हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि पाकिस्तान में जहां भी कोई कौमी मलकियत है वो चाहे कोई गार्डन हो, पाकिस्तान के सारे दरख्त ना उन्होंने पूछ लिया जी चौधरी साहब, वो तो आपकी मेहरबानी है जी। मैं तो ये चले मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं कि इन्होंने कहा है कि मादर प्लांट जो है वो बाग जिना में मौजूद हैं और वो मादर प्लांट जो है वो हम उनको ना सिर्फ वहां पर उनकी पनीरी या उनके पौधे लगाते हैं, वो बाहर भी देते हैं। मुझे ये बता सकते हैं कि मादर प्लांट किस किस किस्म के हैं वहां, और प्राइवेट नर्सरी जो रजिस्टर्ड हैं जिनसे ये बाहर से भी पौधे खरीदते हैं, जो इनके जवाब में है। आप दे दिया ना आपने? नहीं सर, वो अभी तो ये नीचे है, मैं देता हूँ। चलिए ठीक है, आप मुअज़्ज़ज़ मेंबर को बिल्कुल उनकी तसल्ली करता हूँ। और ये जो इनके
جواب ہے. جو مادر پلانٹس کی تفصیل انہوں نے پوچھی ہے, اس کی پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ لاف ہے, میں یہ تفصیل بھی ان کو دے دیتا ہوں. اور جو اسپیسیفک کمپنیز ہیں جن کے انہوں نے نام لیے ہیں کہ جن کمپنیز سے ہم خریدتے ہیں, اس میں شکیل نرسری ہے جی, اور جی پنجاب کی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں. اس میں ہوم ڈیک والے ہیں جی, اس میں گرین ڈیزرٹ ہے جی, اسحاق نرسری ہے, اور موو گرین ہے جی. یہ کمپنیز ہیں جن سے ہم پلانٹ لیتے ہیں. اس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم چوہدری صاحب آپ کی مہربانی ہے, پنجواں بھی سن لو. باغ جناح کی نرسری میں تیار کیے جانے والے پودے باغ جناح PHA ہی لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق PHA لاہور کے دیگر علاقہ جات میں بھی مہیا کیے جاتے ہیں. کیا پارلیمانی سیکرٹری صاحب یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ لاہور کے دیگر علاقہ جات یا پارک کون کون سے ہیں جن میں وہ جو ہے پودا جات بیچے جاتے ہیں؟ آن ڈیمانڈ جس پارک سے جس جگہ سے ڈیمانڈ آتی ہے, آن ڈیمانڈ کے مطابق ہم ان کو فراہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فریش کوشچن بنتا ہے. نیکسٹ ہے چودھری اختر علی صاحب. اختر علی صاحب آئے ہوئے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ کر لیں, سوال نمبر بول دیں. سر سوال نمبر ہے 2417. جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جو ضلب میں انہوں نے ایک تفصیل دی ہے جن میں 158 کے قریب ملازمین کی فہرست ہے. میرا پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ سوال ہے کہ آیا ان کی جو حاضری ہے, اردو میں تو حاضری کہتے ہیں جی, وہ بایو میٹرک کے ذریعے لگائی جاتی ہے کہ ابھی تک مینول سسٹم ہی ہے؟ اگر بایو میٹرک کے ذریعے لگائی جاتی ہے تو اس کا ڈیٹا روزانہ کی بیس پہ کسی آفس میں آتا ہے. جناب اسپیکر, یہ ابھی جو میرے فاضل ممبر نے سوال پوچھا, یہ کوئی اس میں مینول اٹینڈنس ہے جی, جس طریقے سے رجسٹر موجود ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی حاضری لگتی ہے, اور اس میں کوئی بایو میٹرک سسٹم نہیں. اسپیکر, میں اس میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ کی پرمیشن سے کہ یہ باغ جناح کے جو ملازمین ہیں, یہ آپ کے دور میں بھی یہ ایگریکلچر کے پاس باغ ہوا کرتا تھا, یہ پھر ہمارے پچھلے دور میں PHA کے پاس آ گیا. یہ ملازمین, ان میں آج بھی وہ ملازمین شامل ہیں جو افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ PHA کے افسران ہوں, اور میں وہاں پر 30 سال سے واک کرنے والا آدمی ہوں. وہاں پر تین مالیوں کے سوا کوئی مالی نظر نہیں آتا. انہوں نے بتایا کہ 3 ٹیوب ویل آپریٹر ہیں, وہاں پر 6 ٹیوب ویلز ہیں, اور آیا 3 ٹیوب ویل آپریٹر جو ہیں وہ 6 ٹیوب ویلوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کوئی غلط سوال نہیں کیا. اگر وہاں پر مینول سسٹم ہے تو آیا یہ بایو میٹرک کا نظام وہاں پر رائج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں, ان کی حاضری کے حوالے سے جناب اسپیکر, میں نے اس میں زیادہ لمبی بات کی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ان کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ وہاں آتے ہیں, حاضری لگاتے ہیں, کتنے ہیں, وہ سسٹم ایسا بنانے کی ضرورت تو ظاہر ہے. تو اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کو یہ ہم کریں تاکہ چیک ہو. یہ اگر 3-4 جگہ پہ کام کرتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے, یہ تو نارمل ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نظام ایسا لایا جائے کہ ان کی چیکنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہو جائے. اسپیکر, بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میرے فاضل ممبر کا جو خدشہ ہے یہ بھی درست ہے. یقینی طور پر اگر جس طرح انہوں نے بات کی, میں ان کی بات کو ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتا, اور اکثر سرکاری محکموں کے اندر اگر یہ صرف باغ جناح کی بات نہ کریں, ہم باقی ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, تو جس طریقے سے سینٹری ورکرز کو دفتروں سے ہٹ کر اپنی ذاتی ضرورت کے استعمال کے لیے لے کے جایا جاتا ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے ہم بایو میٹرک. آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں
وہ غریب آدمی ہے, اگر جو دفتر کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ جو اس جاب کے لیے لکھا ہوا ہے اس ٹائم پہ آتا ہے اور ٹائم پہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد آف آورز جو مرضی ورک کرے, اگر ظاہر ہے اتنا بڑا گھر وہ اس نے چلانا ہے تو کوئی اگر پرائیویٹ بعد میں جو مرضی وہ جاب کرے, کہیں اور بھی کام کرے تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. لیکن آپ اس کا نظام اگر یہ بنا دیں کہ کم از کم جو آپ کی ڈپارٹمنٹ جن کی پیمنٹ وہ کر رہا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ, اور جو اسپیسیفک جاب ہیں وہاں پہ جو آپ کے پارکس ہیں, تو اس کے لیے کم از کم ایسا نظام ہو جو کہ بہتری لا سکے. جناب اسپیکر, ہم اس کے اوپر سیکرٹری ہاؤسنگ موجود ہیں, ہم اس کے اوپر وہ سن بھی رہے ہیں سیکرٹری صاحب, اور اس کے اوپر یہ اس طرح کا وہ فائدہ مند ہی ہوگا. ہاں جی ٹھیک, درست. نہیں, آپ کی تجویز اچھی ہے. جج صاحب شکریہ. میرا اگلا سپلیمنٹری ہے کہ انہوں نے جو دال میں یہ کہا ہے کہ باغ جناح میں شادی کے فنکشن کی اجازت نہیں ہے. باغ جناح میں شادی کے فنکشن کے لیے ادارہ ہاضہ نے کبھی اجازت نہیں دی. البتہ کبھی کبھار کم تنخواہ پانے والے رہائشی ملازمین مالی بیلدار کے بچوں کی شادی کے لیے سرکاری رہائش گاہوں سے متصل ڈونگی گراؤنڈ میں شادی کی تقریب ہوتی ہیں. میں اپنے پارلیمانی سیکرٹری محترم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو مالی اور بیلدار کا نام استعمال کر کے وہاں پر شادی کے فنکشن کیے جاتے ہیں, اور چھوٹے فنکشن نہیں, بہت بہت بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں, اور یہ مسجد کے بیک پہ گراؤنڈ ہے جس میں ہر تیسرے دن شامیانہ لگا ہوتا ہے, کنوپیز لگی ہوتی ہیں, تو ایک 1 گریڈ کا جو بیلدار یا مالی وہ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بہت بڑی شولداری لگائے اور اس کے نیچے شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ شادی ہو رہی ہو. تو آیا ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے مالی اور بیلدار کی بچیوں اور بچوں کی شادی کا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. پارلیمانی سیکرٹری صاحب میرے اپنا بڑے قابل ممبر ہیں, یہ اس بات کا نوٹس لیں کہ وہاں پر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ مالی اور بیلدار کے نام سے جو ہے وہ عمرہ کو وہاں پر اجازت دی جاتی ہے, اور جب کوئی عام آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کی اجازت نہیں ہے. وہ بات ان کی صحیح ہے کہ ایک اگر بیلدار جس کے بارے میں لکھا ہے یا مالی لکھا ہے اس بیچارے کی ٹھیک ہے, اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ چیک کیا جا سکتا ہے, اتنا کچھ تو نہیں وہ بیچارے کے پاس ہوتا کہ وہ اتنی وہ کرے, اور وہ پھر مس یوز تو ہو رہا ہوگا. یہ اس کو کوئی اس کا کوئی نظام ایسا بننا چاہیے کہ یہ باقاعدہ چیک ہو سکے. ٹھیک ہے جناب اسپیکر, اس کے لیے بالکل جس طرح فاضل ممبر نے کہا کہ ہم اگر اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ مس یوز نہیں ہو رہا اور مالی بیلداروں کی بجائے کسی اور کے نام پہ وہ شادی کے فنکشن نہ ہو, تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ڈائریکٹر PHA DG ان کو کہیں گے کہ وہ ایک تو اس کا ریکارڈ مینٹین کریں کہ جو بھی شادی ہو اس کا باقاعدہ ساتھ لکھا جائے رجسٹرڈ پہ کہ کس وہ ملازم کی شادی ہے. اور لیکن اسپیسیفکلی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ باغ جناح کا جو مین مقصد تھا کہ وہاں کی خوبصورتی کو, وہاں کے پودوں کو خراب کرنے کے لیے باغ جناح کے اندر پارک کے اندر کوئی فنکشن نہ ہو, تو یہ تو قطعاً ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے, نہ ہی اس قسم کی کوئی شادی ہوئی ہے کہ پارک کے اندر کی ہوئی. اس کے ساتھ آبادی ہے, بہت سے لوگ رہ رہے ہیں, ان کے ملازمین کی جگہ ہے, وہ گراؤنڈ کے ساتھ شادی کے فنکشن ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی مزید انشور کرنے کے لیے کہ وہ مس یوز نہ ہو, چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ صرف 2 مہینے چیک کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. چلے اب چونکہ یہ ابھی صرف 3 منٹ ہیں, کوشچن آور ختم ہو جانا ہے. بڑا اچھا تفصیلی بتایا, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پارک کا حصہ نہیں ہے جس میں شادیاں ہوتی ہیں. PHA کے لا کے اندر ہے کہ کسی بھی نہ کہ باغ جناح بلکہ کسی بھی پارک میں شادی الاؤ نہیں ہے. تو یہ کہیں کہ یہ جو باغ جناح ہے اس کے اندر تو بالکل ممنوع ہے شادی, یا کوئی اور فنکشن جو کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہو وہ فنکشن وہاں نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں پر ہوتے ہیں فنکشن.
ये तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा है ना कि हम इसको 1-2 महीने चेक करके तो इसकी तय तक जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब मोहम्मद ताहिर परवेज साहब। ये लास्ट क्वेश्चन है जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर है 2656। जनाब स्पीकर जवाब पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए। जनाब स्पीकर इसमें मैंने जो मिनिस्टर साहब की तरफ से बताया गया है कि जो डी वाटरिंग सेट हैं वो 100 हैं, जेटर मशीन 10 हैं, इसी तरह शक्कर मशीनें हैं 4। जनाब स्पीकर मैं ये सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मशीनरी की तफसील दी गई है इसमें चालू हालत में कौन सी है और इसमें जो खराब पड़ी हुई है वर्कशॉप में वो कौन सी है, इन जो तफसील दी गई है इनमें से। जनाब स्पीकर मुझे जो फाजिल मेंबर ने सवाल पूछा और जो मशीनरी की इन्होंने इसमें ये सवाल पूछा था कि वासा फैसला के बाद के पास सीवरेज की सफाई के लिए गाड़ियां और मशीनें हैं या गाड़ियां और मशीनरी कौन कौन सी हैं। तो जो मशीनें और गाड़ियां हमारे पास मौजूद थी उसकी तफसील हमने दे दी है और मेरे ख्याल में ये तमाम मशीनें और जो गाड़ियां हैं ये वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। अगर जनाब के पास कोई मालूमात है तो वो मुझे बताएं तो मैं उसके ऊपर देख लेता हूँ। जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा एक मिनट के लिए सर। हाँ जी जनाब स्पीकर मैंने मशीनरी के मुतल्लिक पूछा था और अभी मेरे भाई पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे कहा है कि आपने जो पूछा था हमने जो बताया है कि ये सब की सब जो मशीनें हैं इनमें जो डी वाटरिंग सेट हैं और जो जेटर मशीनें हैं, शक्कर मशीनें हैं, क्रेन है, एक्सीवेटर है और ये तमाम जो मशीनरी है ये सब की सब चालू हालत में। जबकि जनाब स्पीकर ये जवाब जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब का मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि शक्कर मशीनों की अभी पिछले कोई 1 हफ्ता पहले बारिशें हुई फैसलाबाद के अंदर और फैसलाबाद जो आधा शहर था वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। तो जनाब स्पीकर मैंने शक्कर मशीनों के लिए जब एमडी वासा को कॉल की तो एमडी साहब ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 शक्कर मशीनें हैं जो चलती हैं, तो मियाँ साहब आप मेहरबानी करके वेट कर लें, हम इंशाल्लाह कल शाम तक आपको शक्कर मशीनें जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। जबकि यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर सारी जो मशीनरी है वो बिल्कुल ठीक हालत में, वर्किंग हालत में है। जनाब स्पीकर मैं इस पर मिनिस्टर साहब से फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहूँगा, क्या आपके या आपके सेक्रेटरी साहब के नोटिस में ये बात है कि वहाँ पर जो शक्कर मशीनें हैं वो सब की सब वर्किंग हालत में हैं? जनाब स्पीकर मैं एक बार फिर अपने फाजिल मेंबर की इस बात को सेकंड करते हुए कि जिस तरीके से स्पेसिफिक इन्होंने शक्कर मशीनों के बारे में बात की, 4 शक्कर मशीनें इस टाइम वासा फैसलाबाद के पास मौजूद हैं और जो मेरी मालूमात के मुताबिक चारों जो हैं वो इस टाइम वर्किंग कंडीशन में हैं। लेकिन अगर मेरे भाई ने कहा कि उनके साथ एमडी वासा की बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे पास वो वर्किंग कंडीशन में मौजूद नहीं है, तो मैं मुतलका महकमे के अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये चीज़ इंश्योर भी कराता हूँ और अगर इस बात की एमडी वासा ने गलत बयानी की है तो वो मेरे फाजिल मेंबर से इस बात के बारे में बात भी करेंगे और इसके ऊपर मदद करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो मालूमात है वो शक्कर मशीनें चारों की 4 जो हैं वो वर्किंग कंडीशन है। जनाब स्पीकर मेरा लास्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वही जो सारे महकमों की तरफ से जनाब स्पीकर जवाब दिया जाता है। मैंने ये पूछा था कि वासा फैसलाबाद में कितने मुलाजमीन उनका ओहदा और ग्रेड वाइज तैनात हैं, वासा फैसलाबाद में कितनी असामियाँ किस किस ओहदा और ग्रेड की खाली हैं। जनाब स्पीकर इसमें जो जवाब दिया गया है वो इसमें कहा गया है कि 2043 मुलाजमीन ग्रेड वाइज तैनात हैं, ओहदा और ग्रेड वाइज तैनात हैं, जिनकी तफसील मेरे पास जनाब स्पीकर मौजूद है। और जो खाली असामियाँ हैं जनाब स्पीकर इस पर मैं लाजमी आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जो खाली असामियाँ हैं उनकी कुल तादाद जो है वो 752 बताई गई है।
اور اس میں بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جناب اسپیکر جن کی بڑی اشد ضرورت ہے. واسا فیصل آباد میں اے ڈی لیول کے افسران کی بہت اشد ضرورت ہے وہاں پہ. اسی طرح ڈائریکٹر صاحبان کی بڑی ضرورت ہے, اور اسی طرح جو ہمارے سیور مین تھے ان کی بڑی ضرورت ہے, اور نیچے عملے کی بڑی ضرورت ہے. تو پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے پچھلے اجلاس کے اندر بھی یہ انشور کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سال میں ہم جو یہ سیٹیں ہیں ان کو فل کریں گے, لیکن وہ سال تو گزر گیا. اب جناب اسپیکر کیا نیا وعدہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیں. جناب اسپیکر, میں اپنے فاضل ممبر کے اب بھی اسی بات پہ اسی طرح قائم ہوں کہ جو وعدہ میں نے پچھلے سال ان سے پچھلے اجلاس میں کیا تھا, پچھلے سوالات میں کیا تھا, وہ وعدہ اسی طرح قائم ہے. اور سال ختم نہیں ہوا, سال 30 جون 2020 کو ختم ہوگا. اس کے حوالے سے 350 ملازمین کی اسمبلی چیف ختم ہوا. اب وہ بقایا جو سوال ہے وہ میز پہ ایوان کی میز پہ رکھ دیں. اب طریقے التواء کار لیتے ہیں. ایک طریقے التواء محترمہ ختیجہ عمر صاحبہ نہیں ہے, یہ پڑھی گئی ہے. رائے صاحب اس کا جواب دینا تھا. سر یہ اگر مجھے اجازت دیں میں جواب دے دوں. منرل ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں. سر دے دیں آپ. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ یہاں طریقے التواء کار کے ذریعے کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ نے ریت کی فی ٹرالی کی قیمت 400 روپے مقرر کی ہوئی ہے اور محکمہ کے افسران اس قیمت پر ریت فروخت کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن ریت مافیا پاک پتن میں انتہائی مضبوط ہو چکا ہے اور وہ من مانے ریٹ پر ریت 2500 روپے فی ٹرالی فروخت کر رہا ہے. سر اس سلسلے میں منسٹر مائن سے بھی میری بات ہوئی تھی اور جو متعلقہ ممبر ہیں ہمارے اس ضلع سے ان سے بھی بات ہوئی تھی. یہ درست بات تھی کہ یہاں اوور چارجنگ کی جا رہی تھی. لیکن جناب اسپیکر اس وقت میں نے منسٹر منرل سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی اپنے